بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، ہونٹ موٹے رنگ کالا مگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی نسل کے غلام تھے، مگر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آپ کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حبشی بلال سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا سفر کیسا تھا؟ آپ کے اخلاق و آداب کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ایک من گھڑت روایت کے حقائق بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کا نام بلال، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت مقبول فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا اور ہلکے رخسار والے تھے۔ آپ کے اندر سفید بالوں کی کثرت تھی لیکن خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے عرب آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ ناظرین، یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخ دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔
یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ ان کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہیرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے باز آ جا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیتا اور کہتا تمہارا خدا لات و عزا ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے احد احد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو، تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ان ماروں سے کہاں در یار کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پھر بھی نہ چھوڑا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یار غار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر تحمل کے ساتھ سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا اگر تم اس کالے غلام کی اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارا کرتے تھے۔ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا۔ عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کر پائے گا؟ عرض کیا ابو دریحہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا نافوس بجایا جائے، کچھ لوگوں نے تجویز کی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آ جائیں، اور کچھ نے کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا عظیم اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا دلکش تھی، ان کی ایک صدا توحید کے مت والوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جب تعداد کافی ہو جاتی تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تیار ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے اللہ اکبر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام سر انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس تعمیری امور میں شریک رہے اور لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے، جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، عربی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ سے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوں، اب کعبہ کی چھت پر ہوں تو منہ کس طرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر اذان دینا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب خود میں ہمت نہیں پاتا کہ جب اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا ترک کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے اور ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہتے، اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن اسلام اور خازن خادم سرکار کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یعنی معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چاپ یعنی آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلال ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پیکر محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات و امن اور سفر و خضر میں ہر وقت ایک خادم، محافظ اور جان نثار کے طور پر جناب سید الابرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت اور سکون بھی ملتا رہے۔ دربار نبوت میں جب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا پڑتا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت اور اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں طویل عرصہ گزارا اور حضور علیہ السلام کی خدمت کے علاوہ کوئی سرگرمی سر انجام نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر تشریف لے جاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہو جاتے یا مختصر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف رکھتے۔
سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانی سیکھ لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری منظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہہ تیغ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی ان کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور اصرار کیا، بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتے تھے۔ دونوں جانب سے اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا اور انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اذان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجمع بے تاب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے اختیار روئے۔ غرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کی سرسبز و شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو دریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو دونوں نے مستقل اقامت اختیار کر لی
اور حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، رشتہ و مناقحت کی سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیغام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا، پہلے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، چنانچہ یہ کہہ کر اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کیا، کبھی حجروں میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایت میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔
رقت و گریہ و زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت کبھی طاری نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام سے اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان، روتے کیوں ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مت دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے والے سب ہیں، مت دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن خاص تھے۔ اس بنا پر آپ کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ اہل ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء و شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنت پہنچایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے،
اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف 40 دن اللہ پاک کی رضا کے لیے اذانیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری بامطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی، گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد اقصی میں اذان دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شام کے زمانہ قیام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنی زہرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں رشتہ مساہرت قائم ہوا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، وہیں پر تا دم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے، کل ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی و بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، واہ میری خوشی و مسرت کہ کل اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ فرمایا، ہائے یہ کیسا غم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔ ناظرین، ہمارے ہاں عوام الناس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بعض مقررین بڑے غمگین لہجے میں اسے بیان کرتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک میں لکنت آ چکی تھی، جس کے باعث وہ اشہد کو اسحد ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے سے منع فرما دیا۔ لہٰذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان نہ دی تو اللہ نے سورج کو طلوع ہونے کا حکم نہ دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس واقعے کو کچھ مقررین نے بڑے شوق سے بیان کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بھی ایسے مسالے دار روایات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی معتبر علماء نے اس روایت کا رد کیا ہے اور ایسے موضوع کو من گھڑت قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مقررین اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ یہ واقعہ کسی حدیث یا تاریخ اسلام کی کتب میں درج نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی اس قسم کی روایت ملتی ہے۔ اس روایت سے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اور موضوع من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات اذان صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں سہیں، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ مکہ میں جس جگہ انہیں تپتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھیں اور جس کلمے کی بنا پر دی جاتی تھیں، اسی نے انہیں کعبہ کی چھت پر پہنچا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।